جو لندن میں اجلاس طلب کیا گیا، یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان میں بھی تو ہو سکتا تھا. کیا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب آج؟ بڑا فیصلہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ حکومت ہم سے نہیں چلتی، ہم گھر جا رہے ہیں. اس وقت حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اگر یہ سیاسی افراتفری بڑھتی رہی اور شدت اور انتہا پسندی بڑھتی رہی تو پھر سب کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا. پھر کوئی اور طاقت ہی جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلے گی اور سیاسی اور جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. میاں محمد نواز شریف نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا، حسب الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں. اب یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی حکومت ہے، اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے. السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد. ناظرین، آج نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک اہم اجلاس طلب کیا جس میں شہباز شریف کے ساتھ پوری نون لیگ کی کابینہ شرکت کرے گی. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب. لیاقت صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج جو لندن میں اجلاس طلب کیا گیا، یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستان میں بھی تو ہو سکتا تھا. کیا اہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے پارٹی کا ان کا اپنا ایک اجلاس ہے، وہی اس کا بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسے ویڈیو لنک پہ کرنا ہے یا سب کو وہاں شریک ہونا ہے. اب ظاہر ہے ان کی حکومت آ گئی ہے، ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ سے ان کے نام نکل گئے ہیں. جو ایک طویل مدت سے یہ خواہش مند تھے کہ ملک سے باہر جائیں، انہیں یہ موقع بھی مل گیا ہے. باقی اب ایک ایسی میٹنگ بلا کے وہاں اور کیا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. بڑا فیصلہ تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان کر دیں کہ حکومت ہم سے نہیں چلتی، ہم گھر جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور تو کوئی اعلان نہیں ہو سکتا. باقی پارٹی میٹنگ ہے، پارٹی خود ہی دیکھے گی کہ اس نے کیا فیصلے کرنے ہیں. لیکن پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہے وہ بڑی ایک ابتری کا شکار ہے، اور پاکستان میں سیاست کی استحکام کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اب حکومت کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے چیلنج ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات کو کس طرح سدھارتے ہیں اور کس طریقے سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت حکومت کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی. عمران خان صاحب نے ایک آئینی جو طریقہ کار تھا اس کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کیا، ان کے تحفظات تھے. اور اسی طرح وہ ایک مداخلت یا سازش کے بیانیے کے ساتھ عوام سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، بڑے جلسے بھی منعقد کر رہے ہیں. پھر 3.5-4 سال کی جو پچھلی حکومت تھی اس کی ناکامی اور نااہلی کی وجہ سے بد انتظامی عروج پر ہے، رشوت اور کرپشن عروج پر ہے، مہنگائی بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. IMF کے ساتھ جو بدترین شرائط طے کیں اس کے ساتھ قومی معیشت چل نہیں پا رہی، قدم قدم پہ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں. اس لیے موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے، جو مختلف الخیال لوگوں پر مشتمل ہے، جن کا اپنا کوئی ویژن منصوبہ بھی نہیں تھا کہ حکومت کو کیسے چلانا ہے، تو اس لیے پاکستان کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، عوام کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور حکومت کے اندر کوئی ایسا مضبوط بنیاد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکیں. اس لیے جتنے دن گزرتے جائیں گے سیاست میں ابتری بڑھتی چلی جائے گی. واحد علاج یہی ہے کہ انتخابی اصلاحات کی جائیں. پچھلی حکومت نے خلاف آئین جو قانون سازی کی ہے اس کو واپس لیا جائے. شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے عوام کا اعتماد بحال کیا جائے، اور جلد از جلد انتخابات کی طرف جائیں گے تو ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت آئے گی وہ بہتر طریقے سے ملک کو بھی، جمہوری سیاسی اور پارلیمانی عمل کو بھی چلائیں گے. اگر یہ سیاسی افراتفری بڑھتی رہی اور شدت اور انتہا پسندی بڑھتی رہی تو پھر سب کے ہاتھوں سے سب کچھ نکل جائے گا. پھر کوئی اور طاقت ہی جو ہے وہ اپنا کھیل کھیلے گی اور سیاسی اور جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. سب سے بڑا المیہ اور بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سیاست میں شدت، انتہا پسندی اور عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. اختلاف جو ہے کہ وہ ایک دشمنی کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اختلاف رائے جو ہے وہ اب دشمنی سے بڑھ کر جان لیوا بنتا چلا جا رہا ہے، جس سے پورے معاشرے میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے. سوشل میڈیا جلتی پر تیل کا کام کر رہا ہے،
اور اگر قومی قیادت اسی طرح تماشائی بنی رہی، قوم تقسیم ہوتی رہی، دھڑے بندی بڑھتی رہی اور عدم برداشت بڑھ گیا اور کوئی کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آئندہ آنے والے سالوں میں یہ پورے معاشرے کے لیے، نئی نسل کے لیے ایک بڑی تباہی کا باعث بنے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قومی لیڈرشپ ہوش کے ناخن لے، قومی ترجیحات پر اپنے آپ کو اکٹھا کرے، قومی ڈائلاگ کرے اور انتخابی اصلاحات پر اتفاق کیا جائے اور نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے۔ اچھا لیاقت صاحب، جب عدم اعتماد پیش کی گئی تھی تو اس وقت تمام ساری جو اتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ تھیں، لیکن ذرائع کے مطابق آج میاں محمد نواز شریف نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا، فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا کہ وہ بھی اس اجلاس میں شرکت کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں، ہمیں تعدی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے ان کے اندر کے جو معاملات ہیں اس کے جواب دہ تو وہ خود ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پر اکٹھے ہوئے ہیں، حکومت سازی پر اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرجر تو نہیں کیا انہوں نے۔ باقی یہ تو نوشتہ دیوار ہے، یہ مختلف الخیال لوگ ہیں، یہ ماضی کے حکمران پارٹیاں ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے حکومتوں میں رہ کے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور ان کی حکومتوں میں بھی ملک کی اور عوام کی صورتحال بڑی ابتر رہی ہے۔ تو اس لیے اب یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر والی حکومت ہے، اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور ظاہر یہ تو بالکل واضح ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یہ کوئی ایک اتحاد کی صورت میں تو موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے ان کو کیوں دعوت دی ہے یا کیا ان کے پیش نظر مقاصد ہیں، یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں چیزیں کھلیں گی اور وہ جو کوئی فیصلہ کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہی اس کا زیادہ بہتر تناظر اور تجزیہ کیا جا سکے گا۔ اچھا لیاقت صاحب، اس ٹائم ڈالر کی پرائس بھی بڑھ گئی ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سری لنکن میں جو موجودہ صورتحال ہے، کیا آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی ایسی بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جس وقت حکومت میں آئے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ IMF کی طرف نہیں جائیں گے اور خودکشی کو ترجیح دیں گے، لیکن وہ IMF کی طرف گئے اور IMF کے ساتھ بدترین شرائط انہوں نے طے کی۔ ہم تو ریکارڈ پر ہیں، ہم نے اس وقت بھی IMF کے ساتھ معاہدوں کو مسترد کیا تھا، ملک و ملت کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا۔ اس وقت بھی یہی پیپلز پارٹی، یہی مسلم لیگ PTI کی حمایتی تھی کہ IMF کے پاس جانے کے سوا چارہ نہیں ہے، اور یہ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ بھی جس سود کی وجہ سے، قرضوں کی وجہ سے، IMF اور ورلڈ بینک کی وجہ سے اور دنیا بھر کے مالیاتی اداروں سے جو کشکول پھیلا کے بھیک مانگی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری معیشت بالکل زوال پذیر ہے اور دیوالیہ کی سطح پر پہنچی ہوئی ہے۔ اب وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہے سود کے انسداد پر اور ربا کے خاتمے کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی مضبوط بنیاد ہے حکومت کے لیے۔ اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ اس فیصلے کی بنیاد پر پورے قومی معاشی نظام کو از سر نو تشکیل دیں تو پھر عالمی برادری کے ساتھ بھی بات چیت ہو سکتی ہے، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، انہیں بھی انگیج کیا جا سکتا ہے اور ملک کے اندر معاملات کو بھی ایک بہتر راستے پر ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ مسلم لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، PTI کی حکومت ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سود کی ادائیگی کے لیے راضی ہیں، قرضے لینے پر راضی ہیں، عوام پر جو ہے کہ ناقابل برداشت بوجھ بڑھانے پر یہ راضی ہیں۔ ملک کی اصل ضرورت یہ ہے کہ یہ چلتا ہوا نظام ناکام ہے اور یہ معاشی نظام عوام کے لیے جان لیوا ہے اور ایک نئے اقتصادی نظام کی ضرورت ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے ایک بہت ہی اچھے فیصلے کے ساتھ جو قرآن و سنت کی روشنی میں بھی اور پاکستان کے آئین کے مطابق بھی ہے، اور انہیں اب ایک نئے اقتصادی نظام کی طرف جانا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قومی قیادت ڈائلاگ کرے، قومی ترجیحات پر اکٹھی کرے، یہی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔